بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصلی اللہ علی سید الرسول وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافة للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا طلسم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام اسلام کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے علماء کرام نے اس انداز میں اور سیرت النبی کے گوشوں پر روشنی ڈالی ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ مختصر سی بات اور مختصر سے انداز میں بہت تھوڑے سے وقت میں سراج المنیر پر روشنی ڈالوں، کہ سراج المنیر پر محققانہ تبصرہ کروں۔ سراج المنیر کیا ہے؟ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف سراج نہیں کہا بلکہ سراج کے ساتھ منیر کہا۔ یہ آپ کی عظمت و صداقت ہے، لیکن سراج کے ساتھ منیر کہہ کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ آسمانوں کا سورج شام کو چھپ جاتا ہے، رات کا چاند صبح کو چھپ جاتا ہے، لیکن جو سراج میں نے مکہ اور مدینہ میں بھیجا ہے وہ نہ رات کو چھپے گا نہ دن کو چھپے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، سراج المنیر کی اس اصطلاح کو سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں میں ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ آج اس ملک میں اتنی بڑی سازش حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو رہی ہے کہ جس کو سنی مسلمان سمجھ نہیں سکا، بہت بڑی سازش ہے۔ میں نے بہت ساری جگہ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور آج یہاں بھی آپ کے روبرو میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں نے پوری دنیا میں 25 دسمبر کو اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن منانا شروع کیا ہے، اور کئی سو سال سے 25 دسمبر کو پوری دنیا کے عیسائی اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن مناتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کوئی عیسائی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کوئی جلسہ کیا ہو، اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کیا ہو، اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کوئی سیمینار کیا ہو، سیرت پر کوئی کانفرنس کی ہو، اس لیے کہ سیرت کو منانے سے، سیرت کو اپنانے سے، سیرت کا ذکر کرنے سے، سیرت کو دیکھنے
سمجھنے سے, سیرت کو سمجھنے سے پورے دین کو اور شریعت کو ماننا پڑتا ہے. اس لیے عیسائیت نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے جان چھڑانے کے لیے اپنے پیغمبر کی سیرت کو چھوڑ دیا اور صرف نام کو باقی رکھنے کے لیے ولادت کے دن کا ذکر کیا, اور 25 دسمبر کو عیسائی اپنے پیغمبر کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں. یہاں ایک طبقہ عیسائیت کے نقش قدم پر چل کر دین اور اسلام کو صرف ولادت تک محدود رکھنا چاہتا ہے, دین اور اسلام کو صرف ولادت تک محدود رکھنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ حضور کا تشریف لانا مبارک ہے, حضور کا رہنا مبارک ہے, آپ کا آنا مبارک, آپ کا چلنا مبارک, آپ کا اٹھنا مبارک, آپ کا مسکرانا مبارک, آپ پر قرآن کا اترنا مبارک, آپ کا مکے میں آنا مبارک, مدینے میں آنا مبارک, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کے آنے پر آپ کی ولادت ہی کے ذکر کو اسلام سمجھنا, ولادت کے ذکر کو عشق سمجھنا, یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ کسی پیغمبر کی ولادت میں اس کا پیغام پوشیدہ نہیں ہوتا, اس کی سیرت میں اس کا پیغام بھی ہوتا ہے, اس کی تعلیم بھی ہوتی ہے, اس کا کردار بھی ہوتا ہے, اور اس کی نبوت کی تعلیم بھی پوری دنیا میں اسی کی سیرت سے پھیلتی ہے. اس نبوت کی تعلیم بھی پوری نبوت میں اسی سیرت سے پھیلتی ہے. ہمارے پیغمبر جیسا پیغمبر کائنات میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن ہمارے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا عبادت ہے, تو ولادت کے ساتھ پیغمبر کی سیرت کا ذکر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. صرف ولادت کا ذکر کر کے میلاد کا جلسہ کرنا عشق نہیں. اگر صرف میلاد ہی کا نام عشق ہے تو عیسائی بھی اپنے نبی کے عاشق ہیں, لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا چاہیے اور سیرت پر عمل کرنا چاہیے. پھر سیرت کیا ہے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیرت کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 40 سال کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ فران کی چوٹی پر چڑھے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ طائف کی گلیوں میں گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ نے دشمن کے لیے دعا مانگی, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ نے مخالف کو سینے سے لگایا, یہ نبی کی سیرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے, یہ نبی کی سیرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں آپ کے ازواج مطہرات اور اہل بیت ہیں, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کہ نواسے نے جام شہادت نوش کیا, نبی کی سیرت ہے. آپ 13 سال مکے میں رہے, نبی کی سیرت ہے. اس کے بعد غار میں گئے, نبی کی سیرت ہے. آپ ابو بکر کو غار کے سفر میں ساتھ لے گئے, نبی کی سیرت ہے. آپ علی کو بستر پر لٹا کر چلے گئے, نبی کی سیرت ہے. آپ ام معبد کے خیمے میں گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ مسجد قباء میں پہنچے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کی سواری ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ بدر میں 313 کو لے کر گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. احد کے میدان میں 750 کو لے کر گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. خندق کے موقع پر 3500 کو لے کر گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لے کر گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. صلح حدیبیہ میں 1400 کو لے کر گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کے صحابہ میں سے بدر کے میدان میں 14 شہید ہوئے, یہ نبی کی سیرت ہے. 70 احد کے میدان میں شہید ہوئے, یہ نبی کی سیرت ہے. خندق میں 19 شہید ہوئے, یہ نبی کی سیرت ہے. خیبر میں 12 شہید ہوئے, یہ نبی کی سیرت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے ہوئے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کا دین مدینے سے نکل کر شام پہنچا, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کے مبلغ پوری کائنات میں پھیل گئے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ مکے میں آئے, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ مدینے میں پہنچے اور مدینے کو مدینۃ المنورہ کر دیا, یہ نبی کی سیرت ہے. آپ کے آنے سے پوری کائنات میں ہدایت کا سورج چمکا, پوری دنیا کے لیے آپ سراج منیر بن کے آئے. یہ سب کچھ میرے نبی کی سیرت ہے. اللہ اکبر.